هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وسبيلنا ومكينا ومدنينا وقريشينا وهاشمينا ورسولنا خاتم الأنبياء محمدا المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم آمنت بالله صدق الله ومولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کلا، جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کلا، شاہد کے حضور خفا ہے ہم سے منا کلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں. ابو بکر سے آئینے وہ عشق و وفا کلا. دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی ہے، دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی ہے. فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں معروم کر دیا، جن سے گناہوں نے ہمیں محروم کر دیا. عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کلا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھرے گدائیں علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھرے گدائیں علم. دروازہ علی سے علم کی خیرات جا کے لا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. میرے نہایت ہی واجب التحریم السامعین ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا، لطف و احسان ہوا کہ اس باری اعلان رمضان المبارک کی برکتیں، سعادتیں اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی. اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. عید فرمایا کہ یہ جو لفظ عید ہے، یہ عید فرمایا کہ عود سے نکلا ہے، اور عود کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں کہ لوٹ کر آنا، اور فرمایا کہ یہ بھی ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اسے عید کہا گیا ہے. اور دوسری وجہ فرمایا کہ یہ عید سعیدن سے ہے، اور سعید کا معنی خوشی کے ہیں.
فرمایا کہ اس دن بھی خوشی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اسے عید کہا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر یہود النصارہ تہوار منایا کرتے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب کے اندر تہوار ہے فلاں فلاں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ان لقوم عید وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوا کرتی ہے، ایک تہوار ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے لیے 2 عید ہیں۔ وہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک عید الفطر جس کے اندر ہم چل رہے ہیں، اور دوسری عید فرمایا کہ عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید۔ یہ 2 عیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے مواقع یہ امت محمدیہ کو دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، خوشی یہود و نصارہ بھی مناتے ہیں، خوشی مسلمان بھی مناتے ہیں، خوشی کا سما یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں اور خوشی مسلمان بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی خوشی کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی خوشی کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی خوشی برائے جشن ہے، مسلمانوں کی خوشی برائے جشن نہیں بلکہ شکر ہے۔ مسلمان خوشی مناتے ہیں شکر کے اعتبار سے، جشن کے اعتبار سے نہیں۔ اور وہ شکر بھی کس طرح مناتے ہیں؟ وہ شکر اس طرح مناتے ہیں کہ جس طرح عید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ویسے ہی ہم بھی کریں گے۔ یہود و نصارہ کے ہاں جس طرح خوشی ان کے نبی نے کی تھی اس طرح وہ خوشی نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، خوشی برائے جشن نہیں بلکہ خوشی برائے شکر ہے۔ پھر خوشی کس بات کی؟ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مہینہ دیا ہے، عظمتوں والا، برکتوں والا، اور اس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبریاں دی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کیا رکھا ہے، فرمایا کہ میری امت یہ عرضو کرنے لگ جائے کہ باری الہ سارا کا سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو پھر خوشی کس بات کی کہ رمضان گزر گیا ہے، اس کے بعد خوشی منا رہے ہیں۔ اس کے اندر فرائض 70 گنا بڑھ گئے، نوافل فرائضوں کے برابر، فرضوں کے برابر، نوافل سنت فرضوں کے برابر، نیکیاں 70 گنا بڑھ گئی، تو پھر خوشی کس بات کی؟ فرمایا کہ خوشی اس بات کی نہیں کہ رمضان گزر گیا، خوشی اس بات کی نہیں کہ ہمیں جو نمازیں پڑھتے تھے 70 گنا زیادہ عبادت ملتی تھی وہ گزر گئی، بلکہ فرمایا کہ خوشی اس بات کی ہے، رمضان پانے کی خوشی ہے، رمضان گزرنے کی خوشی نہیں۔ اور خوشی کیوں نہ ہو، اسی رمضان کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے 2 ماہ قبل دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خوشی کا اظہار اپنی دعاؤں کے اندر کیا کرتے تھے، میں اور آج کیوں نہ خوشی کا اظہار کروں اس رمضان المبارک کے پانے کے اندر۔ پھر جہاں پر خوشی ہوا کرتی ہے تو اس خوشی کے اندر آدمی اپنے رشتہ داروں کو شامل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کی شادی ہے، اس بیٹے کی شادی کے اندر بھی رشتہ داروں کو شامل کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوئی،
उस खुशी के अंदर भी अपने अजीज और कारब को शामिल कर रहा है, अपने पड़ोसियों को शामिल कर रहा है, दोस्त अहबाब को शामिल कर रहा है। क्यों? कि इसके घर के अंदर खुशी आई है, इसकी जिंदगी के अंदर खुशी आई है। तो इसी तरह ये रमजान अल मुबारक के बाद ये ईद है, रमजान अल मुबारक पाने की खुशी है। फरमाया कि इस खुशी वाले दिन अपने अजीज और कारब को भी अपनी खुशी के अंदर शामिल करो। छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने अजीज और कारब से इलादा ना हो जाए, अपने भाइयों से इलादा ना हो जाए, अपनी बहनों से इलादा ना हो जाए, अपने बूढ़े माँ बाप से इलादा ना हो जाए। बच्चों की वजह से छोटी छोटी जो ना गलतियां होती हैं, उसकी वजह से भाई भाई का जो ना मुंह देखने के लिए वो नहीं, बहन की भाई के साथ नहीं लगती, भाई की बहनों के साथ नहीं लगती, भाइयों की आपस के अंदर नहीं लगती, वलदैन की बच्चों के साथ, बच्चों की वलदैन के साथ। छोटी छोटी कमियां, हमारे छोटी छोटी कमियों की वजह से रिश्तेदारी के अंदर दरारें न पैदा हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत कातिअ, कि रिश्ता कता करने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो 3 दिन से जायद किसी भी अपने मुसलमान भाई से नाराज रहे, फरमाया कि वो मेरी उम्मत में से नहीं है। और फरमाया कि दिन क़यामत में ये रिश्तेदारी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अर्ज करेगी कि बारी अला, दुनिया के अंदर इसने मुझे जोड़े रखा, दुनिया के अंदर इसने मुझे जोड़े रखा, आज उसका इसे जो ना असिल अता कर दे। और अगर खुदा न ख्वास्ता दुनिया के अंदर रिश्तेदारी को तोड़े रखा, फरमाया कि दिन क़यामत में यही रिश्तेदारी अल्लाह ताला से सवाल करेगी कि बारी अला, इसने मुझे दुनिया के अंदर तोड़े रखा। तो तेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि रिश्ता कता करने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। इसने तो नमाजें भी पढ़ी हुई हैं, इसने तो हज भी किया हुआ है, इसने तो रोजे भी रखे हुए हैं, इसने तो उम्रे भी किए हुए हैं, ये तो पहले सफ का नमाजी था, इससे तो तहज्जुद भी कज़ा नहीं होते थे, नवाफिल की भी बरमार थी। लेकिन यह है कि इसने मुझे जो तोड़े रखा, तेरे आका का फरमान है कि रिश्ता कता करने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ निगाह करें और सोचें कि क्या ख्याल है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान रद्द कर दिया जाएगा और मेरी और आपकी नमाजों को कबूल कर दिया जाएगा। क्या मेरी नमाजों को देखा जाएगा? क्या मेरे उम्रों को देखा जाएगा? क्या मेरी पहली सफ की नमाज को देखा जाएगा? कुरान मजीद की तिलावत को देखा जाएगा कि ये रो रो कर दुआएं करता था, रो रो कर दुआएं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी किया करते थे। फरमाया कितने रोते थे, इतने रोते थे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए, फिर क्यों रो रहे हैं उम्मत के गम के अंदर? फरमाया किस तरह रोते थे, इतनी फिक्र हुआ करती थी जिस तरह हांडी उबलती है। फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मत की फिक्र के अंदर, फरमाया कि उनके दिल से ऐसी आवाज आया करती थी। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथी, जहां पर खुशी है उस खुशी के मौके पर हम अपने रिश्तेदारों को भी उस खुशी के अंदर शामिल करें। और जहां पर खुशी होती है, और ये खुशी हमारे यहाँ खुशी बराए जश्न नहीं है, खुशी बराए शुक्र है। जहां पर खुशी के अंदर हमने अजीज व क़ारिब को शामिल करना है, वहां इसी खुशी के अंदर हमने अपने पड़ोसियों को भी शामिल करना है।
पड़ोसियों के बारे में आता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आया करते थे, पड़ोसियों के लिए हकूक के बारे में तलकीन किया करते थे। मुझे ये जो ना शुबह होने लगा कि ही अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर विरासत के अंदर पड़ोसियों को शामिल ना कर दे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अजीज साथियों, पड़ोसियों को यह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अबू ज़र, जब तुम हांडी तैयार करो, खाना बनाओ, तो अपने खाने के अंदर पानी को थोड़ा सा ज्यादा कर लो। हमारे को उससे जो शोरबा बनेगा वो शोरबा अपने पड़ोसियों के दे दो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पड़ोसियों का ख्याल करना है हमने। और फिर पड़ोसी वो नहीं है कि सिर्फ जो हमारे घर के करीब है बस वही पड़ोसी, उसका ख्याल करना है, बल्कि आप जब बैठे हुए हैं मस्जिद के अंदर, या आपके साथ वाला आपका पड़ोसी है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, आपकी जो ना सीट के साथ जो बैठा हुआ है वो आपका पड़ोसी है। रास्ते के अंदर सफर कर रहे हैं, जो आपके साथ है वो आपका पड़ोसी है। ये नहीं है कि गाड़ी के अंदर बैठे और साथ जो ना सीट के ऊपर आदमी बैठा हुआ है और ये जो फौरन जो ना सिरगुड़ लगा दे, मैं जो ना सिरगुड़ पी रहा हूं, तो साथ वाला है उसने सारी जिंदगी सिरगुड़ नहीं पिया और उसे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, और ये सिरगुड़ पी कर जो ना बस चस्के लगा रहा है, और साथ बैठा हुआ क्या महसूस कर रहा है? वो बार बार इस तरह कर रहा है, बार बार इस तरह कर रहा है कि कैसी गंदी सुमत आ रही है, कैसी गंदी बदबू आ रही है, उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही है। फरमाया कि खाना काबा भी डाल, लेकिन किसी मुसलमान का दिल न दुखा। और ये लगा रहा है और गाड़ी जा रही है, ड्राइवर का काम है गाड़ी को वक्त के ऊपर चलाए और वक्त के ऊपर जना आगे जना उसको जना जाकर जना जहां पर मुसाफिर जा रहे हैं वहां पर लेकर जाए। लेकिन ये क्या कि गाड़ी चला रहा है, गाड़ी के अंदर गाने चला रही है, क्वालियां चल रही हैं, गाने चल रहे हैं। अब गाना सुनना खुद भी गुनाह है। अब गाड़ी के अंदर सारे के सारे गाने सुनते हैं, क्या ख्याल है? गाना सुनना खुद गुनाह है, लेकिन यहां पर सुनाया जा रहा है, जो नहीं भी सुनता उसको भी सुनाया जा रहा है कि तुम भी सुनो, तो ये गुनाह। तो अपने पड़ोसियों का ख्याल करना है, चाहे वो घर के दरवाजे के करीब हो वो पड़ोसी हो, सफर के अंदर हो, मस्जिद के अंदर हो, जहां कहीं भी हो, जो आपके करीब है वो आपका पड़ोसी है, उसका हक अदा करना है। क्यों? कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन के ऊपर अमल करना है। और जहां पर ये खुशी है और खुशी के दिन के अंदर हमने अपने पड़ोसियों को शामिल करना है, खुशी के मौके के ऊपर हमने रिश्तेदारों को शामिल करना है, वहीं पर हम अपनी खुशियों के अंदर फकरा को, गरीबों को, मस्कीनों को और यतीमों को भी शामिल करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी यतीम के सर के ऊपर हाथ रखता है, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, फरमाया कि जितने बाल आते हैं उन सब बालों के बदले उसको नेकियां मिलती हैं। लेकिन नेकियों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाथ रखे और नेकियां मिल गई। आपने कुछ करना भी है, उसकी किफायत भी करनी है, उसका साथ भी देना है। एक आदमी लाखों पति है, वो किसी के ऊपर खर्च नहीं करता, ना यतीमों को देता है, ना मस्कीनों को देता है, सिर्फ फरामीन के ऊपर अमल करता है, सर के ऊपर हाथ रखता है, मुझे नेकियां मिलेगी, तो इस तरह नेकियां नहीं मिलेगी।
اسے اپنے جیبے کے اندر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اسے اپنی مال و دولت یتیموں کے اوپر قربان کرنا پڑے گا۔ نیکیاں اتنی سستی ہیں کہ ہاتھ رکھا اور لے لو، یہ تو ان کے لیے ہے، پاس کچھ نہیں ہے، پر یہ نا غریب ہوں، خود کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مال اور دولت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اب ہاتھ رکھنے کے اوپر بھی نیکیاں ہیں، پاس دولت ہے، پھر صرف ہاتھ رکھنے کے اوپر نیکیاں نہیں دیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کی کفایت کرے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کو کپڑے پہنائے گا، اس کو کھانا کھلائے گا، فرمایا کہ کل قیامت میں وہ مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 انگلیوں کی مانند قریب ہو۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عید کے لیے جا رہے، نماز عید کے لیے، راستے کے اندر اب گھر سے کہ ساتھ حسن بھی ہے، ساتھ حسین بھی ہیں، ایک کندھے کے اوپر حسن بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کندھے کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، عیدگاہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، خوشی کا سامان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے تو پھر دیکھا کہ ایک بچہ ہے، پھٹے پرانے کپڑے لگائے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، رو رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بچے یہ کیا وجہ ہے؟ سب کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، خوشی ہے، عید کا دن ہے، نئے کپڑے لگائے ہوئے ہیں، اور آپ اداس ہیں، رو رہے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ حضور میرے والد نہیں جو مجھے کپڑے لے کر دے، حضور میرا منہ دھونے والا کوئی نہیں ہے کہ جو میرا منہ دھوئے، جو میرے بالوں کو ٹھیک کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے کندھے سے حسن کو اتارا، اپنے کندھے سے حسین کو اتارا اور مخاطب کر کے کہا کہ حسن، حسین، یہ کندھے اس سے پہلے صرف حسن اور حسین کا حق تھا ان کندھوں کے اوپر، آج کے بعد ان کندھوں کے اوپر یتیموں کا بھی حق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب عید کی انتظار ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے چلے گئے، اس بچے کو لے کر سیدھے اپنے گھر کے اندر، عید نہیں پڑھائی، اور جا کر کہا اے عائشہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی نا کہ باری اللہ تجھے نرینہ اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو نرینہ اولاد نہیں عطا فرمائی، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بچہ لے آیا ہوں۔ فرمایا کہ عائشہ پانی لے کر آؤ، اس بچے کو جو ہے نا غسل کرواتے ہیں، نہلاتے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں پانی لے کر آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اس کے اوپر پانی ڈال۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں پانی ڈالتی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جسم کو ملتے رہے، دھوتے رہے، اور اس کے بعد جب نلوایا اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ جاؤ نا فاطمہ کے پاس جاؤ اور فاطمہ سے کہو حسن حسین کے کپڑوں میں سے جو سب سے عمدہ کپڑے ہیں وہ لے آؤ۔ میں عائشہ فرماتی ہیں میں گئی اور جا کر کپڑے لے کر آئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے سرما لگایا، اور فرمایا کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر کے اوپر تیل لگوایا، کنگھی کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس بچے سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے بشر، اس بچے کا نام بشر تھا، فرمایا کہ بشر، پچھلی مرتبہ جب تو اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ کی طرف آیا تھا تو تیرے والد نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، تو کس طرح والد کے ساتھ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ حضور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بتاؤں، جب میں اپنے والد کے ساتھ گیا تھا تو میرے والد نے اپنے کندھوں کے اوپر مجھے اٹھا کر عیدگاہ تک لے کر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو کندھوں کے اوپر اٹھایا، وہ ساتھ
ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف حسین ہے، پیدل جا رہے ہیں، آج نواسے پیدل جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یتیم کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم کو یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ یتیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے کہ بھائی یہ کون ہے شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے ہم نے کہا کہ حسن حسین میں سے کوئی ایک ہوگا، لیکن جب قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور حسن حسین پیدل جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس وہیں پر آئے جہاں پر دوسرے بچے جو نہ کھیل رہے تھے، کود رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اتارا اور اتار کر کہا کہ بچے جاؤ کھیلو۔ اب وہ بچہ جا نہیں رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک ان بچوں کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو پہلے روتا ہوا نہیں دیکھا تھا، اب مجھے ہنستا ہوا نہیں دیکھوں گا، میں اس وقت صحابہ کو عید نہیں پڑھاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو ہنستا ہوا دیکھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید پڑھائی اور فرمایا کہ اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے بشر، تیرا باپ نہیں، تیری ماں نہیں، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ آج کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ ہو اور اماں عائشہ تیری والدہ ہوتا؟ ہمارے تو سارے کے سارے بچے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جنہیں خوش ہو رہے تھے، وہ سارے کے سارے داڑے مار کر رو رہے ہیں اور یہ آرزو کر رہے ہیں، یہ تمنا کر رہے ہیں کہ باری الہ آج ہمارا والد نہ ہوتا اور یہ اعزاز اس بچے کو ملا ہے، وہ اعزاز ہمیں ملتا۔ ہمارا والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے اور ہماری والدہ اماں عائشہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، یہ خوشی ہے، خوشی برائے جشن نہیں بلکہ خوشی برائے شکر ہے۔ اس خوشی کے موقع کے اوپر ہم نے عزیز و قارب کو بھی شامل کرنا ہے، ہم نے پڑوسیوں کو بھی شامل کرنا ہے، ہم نے مسکینوں کو بھی شامل کرنا ہے، ہم نے یتیموں کو بھی شامل کرنا ہے، ہم نے پریشان حالوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ تو اپنی خوشیوں کے اندر ان کو شامل کریں گے نہیں؟ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سمیت سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر 5 وقت کی نماز فرض تھی، اب بھی 11 مہینے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم مسجدوں کو آیا کرتے تھے، یہ 11 مہینے بھی مسجد کے اندر آنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کاروبار کے اوپر باہر گیا تو اپنی مسجد کے اندر ہی آئے، نہیں، جہاں اس کو قریب مسجد پہنچتی ہے وہاں پر وہ نماز پڑھے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ ہمارے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقرر کے اوپر فرض کی گئی ہے، اور اصل نماز ہی ہے کہ جو وقت مقرر کے اوپر ادا کی جائے، مختصر ہو، لمبی لمبی رکھتے نہ پڑیں، بس جو مسنون قرات ہے وہ کریں اور آپ کے فرض مکمل ہو جائیں گے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ہے یہ سال کے بعد آتی ہے تو اس کے لیے بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہی نیت ہے جو ہر نماز کے لیے ہم کرتے ہیں، صرف اس کے ساتھ یہ کر دیں کہ 6 زائد تکبیر واجب ہے، بس منہ میں طرف کھانا کا بچ، چھوٹی عید یا بڑی عید۔ اب جنہیں چھوٹی عید ہے تو کہہ دیں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر چھوٹی یا عید الفطر سمیت 6 زائد تکبیر واجبوں کے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف سے اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد ثنا ہوگی، ثنا کے بعد پھر امام 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا اور 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد قرات ہوگی، فاتحہ ہوگی، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے، پھر رکوع ہوگا، سجود ہوگا باقی نمازوں کی طرح، پھر اسی طرح دوسری رکعت ہوگی اور دوسری رکعت کے اندر بھی قرات فاتحہ ہوگی، اس کے ساتھ قرات ہوگی۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے
4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، 3 مرتبہ اللہ اکبر تکبیروں کی کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور 4تھی مرتبہ ہاتھوں کو اٹھانا نہیں کانوں تک، بلکہ یہ کہ وہ رکوع کی تکبیر ہوگی۔ فرمایا کہ یہ جو ہے رکوع کے اندر چلے جانا، پھر باقی نماز اسی طرح ہوگی جیسے باقی نماز ہوگی۔ پھر اسی طرح نماز کے بعد جو ہے 2 خطبے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے دعا ہوگی، پھر سب حضرات جو ہے نا اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ اور کوشش کریں جب ملنے کا موقع ہو، آپس کے اندر معانقہ ہو تو معانقہ ہی ہو، معانقے کے اندر شرارت نہ ہو، مسجد کا تقدس پامال نہ کریں۔ اگر ہاں آپ نے معانقہ کرنا ہے، شرارت کرنی ہے، پھر مسجد نہیں ہے، باہر چلیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دل نہ ملتے ہوں اور اوپر سے ہم سفید کپڑے آپس کے اندر ملا رہے ہوں، تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کر کے ملنا ہے۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے تو آج ملے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن فرمایا کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور نہیں پیش ہوتے، زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، تا وقت کہ ان کی صلح نہ ہو جائے۔ اور پھر اسی کو اور بس نہیں، فرمایا کہ اسی دوران ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے تو ثواب سے محروم رہے۔ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی، ذکر و عبادت کیا ہے، کہ سارا کا سارا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہے، اور ہم بھائیوں سے ناراض رہے، رشتہ داروں سے ناراض رہے، دوست احباب سے ناراض رہے، تو یہ سارا کا سارا پھر معلق رہے گا۔ اسی دوران اگر ہماری زندگی ختم ہوگی، داخلہ فی النار، جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو کوشش کریں جو ناراض ہیں آپس کے اندر، وہ آپس کے اندر صلح کر لیں، تاکہ ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش ہو جائیں۔ اور اگر ہم صلح نہیں کریں گے، ہم اپنی انا پر اٹکے رہیں گے، بھائیوں سے جدا ہے، بہن بھائیوں سے جدا ہے، گھر کے معاملات خراب ہیں، تو پھر یاد رکھنا یہ جو نا ثواب سے ہم محروم ہیں۔ پھر ہم نے رمضان کے اندر جو بھی عبادت کی ہے، یہ اس سے پہلے جو بھی کی ہے، وہ سارا کا سارا معلق ہی رہے گا۔ اسی دوران ہم چلے گئے تو معاملہ بڑا کٹھن ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال کرے، اور آپس کے اندر شیر و شکر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔